صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے ساتھ مل کے یہ بھی پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حضرات محترم، وقت اتنا نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کی جائے، اور مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی سیر حاصل اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے حالات سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات لمبی کر نہیں سکتا۔ تو ہمارا کچھ سفر اس طرح کا ہوا کہ مسلسل سفر، اور پھر روزہ اور سارے معاملات جمع ہوئے کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن یہاں نہیں بیٹھا۔ تو اس لیے زیادہ لمبی گفتگو تو میں نہیں کر سکوں گا، صرف حاضری مقصود ہے۔ تو ایک حدیث پاک سماعت کریں اور پھر اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کبھی جب اپنے حواس میں ہوا تو پھر آپ کو تقریر سنائیں۔ تو آج تقریر نہیں ہے، آج صرف ایک ملاقات ہے، اور ملاقات جو ہے یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس نے رہنا ہے، کس نے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ مل بیٹھنا غنیمت ہے، یہ ملاقات غنیمت ہے، یہ ذکر و فکر غنیمت ہے، یہ سحری کا وقت غنیمت ہے، اور یہ دلوں کا اطمینان غنیمت ہے، یہ چہروں کا نور غنیمت ہے، یہ جبینوں کے سجدے غنیمت ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان مشکل حالات میں اور اس مادیت زدہ دور میں یہاں پر چراغ جلایا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بچے جتنے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب ہمارا مستقبل ہیں، اور انشاءاللہ روشن مستقبل ہیں۔ ترکی کی ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا کہ وہ علاقہ خوش نصیب ہے اور اس کا مستقبل روشن ہے جس علاقے کی مسجد میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بچے موجود ہیں، اور اس وقت بھی جاگ رہے ہیں اور محفل میں بیٹھے ہیں، اور ان کو علم منتقل ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جاتے، حضور کی زیارت کرتے، حضور کے سامنے بیٹھتے، حضور کی باتیں سنتے، پھر واپس اپنے گھر آتے۔ تو ایک دن اپنے گھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو گھر سے باہر نکل کے رونا شروع کر دیا، اور بار بار کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کسی دوسرے کو منافق کہنا آسان ہے، اپنے آپ کو منافق کہنا بڑا مشکل ہے۔ جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں ہمارے اپنے طرف ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی اور کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو بذات خود ہم ٹارگٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا، دوسروں کی طرف بڑے لوگ اشارے کرتے۔ یہ مزاج ہو گیا لوگوں۔ لیکن حضرت حنظلہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں منافق ہو گیا۔ کتنا بڑا فتویٰ ہے۔ تو اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ نے فرمایا حنظلہ کیوں رو رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں آج اپنا احتساب کر رہا ہوں، اپنے دل میں جھانک رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ میں آج سوچ رہا ہوں کہ جس وقت میں حضور کی محفل میں جاتا ہوں اور سرکار کی زیارت کرتا ہوں،
میرا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کا نور مجھے میسر آتا ہے اور اللہ کی رحمت مجھے نصیب ہوتی ہے اور بڑا کیف ملتا ہے۔ جتنی دیر حضور کی محفل میں رہتا ہوں نور کی برسات میں رہتا ہوں، جتنی دیر سرکار کی کچہری میں رہتا ہوں ابر کرم برستا رہتا ہے، لیکن جو ہی اپنے گھر آتا ہوں اپنی بیوی بچوں کے اندر بیٹھتا ہوں کیفیت بھی چلی جاتی ہے، نور بھی چلا جاتا ہے، غفلت میرے اوپر آ جاتی ہے، مجھے دنیا گھیر لیتی ہے، مجھے مولا کی یاد نہیں رہتی، وہ مسجد نبوی والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو میں مسجد نبوی میں اور ہوتا ہوں اور گھر میں اور ہوتا ہوں۔ تو یہ جو دوئی میرے مزاج میں ہے، دو رنگی میرے مزاج میں ہے کہ مسجد میں اور ہوں گھر میں اور ہوں، اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ خود فتوے نہ لگاؤ، حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، آؤ نا یہ مسئلہ حضور سے پوچھتے ہیں، آقا سے پوچھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ گئے اور جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں حنظلہ کو پکڑ کے لایا ہوں، یہ تو بڑی سخت بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حنظلہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے بتا۔ تو وہی بات حضور کے سامنے دہرائی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں تو نور نصیب ہوتا ہے اور مجھے اللہ کی یاد آتی ہے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہوتا ہے، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، ایک عجیب لذت میں آپ کی محفل میں اور مسجد میں محسوس کرتا ہوں، لیکن جو ہی میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے، غفلت میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے، نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ مسجد یاد رہتی ہے، تو میں منافق نہیں ہو گیا؟ اور نفاق کیا ہے اگر یہ نفاق نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے انہیں کیا جواب دیا؟ شکر ہے کہ انہوں نے پوچھا اور شکر ہے کہ حضور نے جواب دیا۔ اگر وہ نہ پوچھتے اور حضور جواب نہ دیتے تو آج ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی اور ہم پتہ نہیں کس کرب سے گزر رہے ہوتے۔ میرے رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، تجھے مبارک ہو، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب تو میرے پاس آتا ہے تو تجھے کیف نصیب ہوتا ہے، جب تو گھر میں جاتا ہے تو گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے۔ یہ نفاق نہیں ہے، اللہ نے لوگوں کے دل اسی طرح بنائے ہیں۔ حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، ساعۃ و ساعۃ، اے حنظلہ گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں، کبھی دل پہ کوئی گھڑی آتی ہے، کبھی کوئی گھڑی آتی ہے، کبھی گریہ ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی آنسو ہوتے ہیں اور کبھی انسان کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو حنظلہ جب تو مسجد میں آتا ہے اور تجھے مسجد کی حاضری نصیب ہوتی ہے، تجھے سجدہ نصیب ہوتا ہے، تجھے ذکر نصیب ہوتا ہے، پھر جب تو گھر میں جاتا ہے تو تیرے اوپر غفلت طاری ہوتی ہے۔ جب دوبارہ تو مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ درمیان والے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ درمیان والے سارے وقت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ جو ایک نماز مسجد میں پڑھے اور پھر گھر چلا جائے، پھر تجارت میں مشغول ہو جائے، بچوں کو وقت دے، اہل خانہ کو وقت دے، پھر دوسری نماز کا انتظار کرے، تو فرمایا ان دو نمازوں کے درمیان جتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا کے معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک جمعہ پڑھے پھر دوسرے جمعے کا انتظار کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ درمیان کے 7 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرم کا اور رحمت کا یہ نظام بنایا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، ہمیں حاضری دیتے رہنا چاہیے، ہمیں ان محفلوں کے اندر آتے جاتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ حدیث بھی ساتھ میں اس کو اضافہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے ایک معنوی نصاب عطا فرمایا اور ایک ظاہری نصاب عطا فرمایا۔ یہ مدرسہ مصطفیٰ کا نصاب ہے، یہ حضور کی یونیورسٹی کا سلیبس ہے کہ اس میں جسم کی غذا بھی ہے، اس میں روح کی غذا بھی ہے۔ میرے بچوں یاد رکھنا
کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، تو 3 باتیں روحانیت والی اور 3 باتیں جسم کو مضبوط کرنے والی عطا فرمائی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مسیتل دین ہے، کہ مسیتل کیا کہ یہ صرف ملا تیار کرتا ہے اور ملا کی دوڑ مسجد تک اور یہ باقی چیزیں نہیں سکھاتا، یہ غلط فہمی ہے۔ کسی نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں، کسی نے حضور کے دین کو دیکھا ہی نہیں۔ جو دیکھتا اسے پتا چلتا کہ دین جسم کی راحت بھی ہے، دین روح کی راحت بھی ہے، دین ظاہر و باطن کی ترقی کا اہتمام ہے۔ 3 باتیں جسم کے لیے، 3 باتیں روح کے لیے۔ روح کے لیے کیا ہے؟ فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ جو ہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں یہ اصل میں ہم اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھا رہے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان کو حضور کا غلام بناتے ہیں، تو فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری کیا چیز سکھاؤ؟ وحب آل بیت ہی، اور حضور کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت سکھاؤ، 5 تن پاک کی محبت سکھاؤ، مولا علی کی محبت سکھاؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ کی محبت سکھاؤ، حسنین کریمین کی محبت سکھاؤ۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر فرمایا وحب تلاوت القرآن، اور انہیں قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں ان میں منتقل کر دو تو تم نے والد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جسم کے لیے کیا سکھائیں؟ فرمایا علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل، فرمایا اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو گھوڑے پہ سوار ہو کے جو ہارس رائیڈنگ ہے وہ سکھاؤ۔ اگر تم نے یہ بھی ان کو مہارت سکھا دی، اب اس دور میں ہارس رائیڈنگ تھی، آج کل ڈرائیونگ ہے۔ اس دور میں اگر وہ تیر اندازی تھی تو آج کل وہ نشانے لگانا ہے، اور اس دور میں اگر کچھ اور تھا تو آج کے دور میں وہ ورزش ہے، وہ جسم کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اسلام نے ان میں بیلنس قائم کیا کہ جسم بھی مضبوط ہو، روح بھی مضبوط ہو، قرآن سے محبت ہو، نبی کی آل سے محبت ہو، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہو۔ یہ وہ قرآن کا نظام ہے اور اسلام کا نظام ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس نظام کو آگے بڑھاتے رہیں، ذکر و فکر سے اپنی محافل کو آباد رکھیں، آپس میں رابطہ رکھیں، دلوں کے میل کو کبھی داخل نہ ہونے دیں، اور آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح کے لیے کیا ہو جائے کہ وہ اس کی سلامتی کا اہتمام کرنے والا ہو، وہ سازش کرنے والا نہ ہو، وہ مل جل کے رہنے والا ہو، اس میں محبت اور یگانگت کی فضا جو ہے وہ موجود ہو۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں لاہور کی ان تنگ گلیوں کے اندر وسیع القلبی کے ساتھ دین کی خدمت کا نظام جاری ہے، اور اس میں آپ سب لوگ اپنا کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے تھوڑے سے عرصے میں اور اتنی تنگ جگہ میں ماشاءاللہ بچیوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، بچوں کی بھی ہو رہی ہے، کتابیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، سکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ ان کے دست و بازو بنیں اور خیر کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک کے جو دن باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں بھی ذکر و فکر کی توفیق میسر فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔